صوبیہ کی پیدائش نعمان کے 2.25 سال بعد ہوئی۔ عثمان کی خوشی کی کوئی حد نہیں تھی۔ کمال یہ ہوا کہ اس بار شہناز بھی خوش تھی۔ نعمان کو تو اس نے ابھی تک قبول نہیں کیا تھا اور عثمان جانتا تھا کہ اب کبھی ایسا نہیں ہو سکے گا، مگر صوبیہ خوش نصیب تھی کہ اسے ماں کا دودھ بھی میسر آیا اور ماں بھی ملی۔ اس عرصے میں ننھا نعمان باپ کو ماں کا درجہ بھی دے چکا تھا۔ وہ بہت محبت کرنے والا بچہ تھا۔ اس سلوک کے باوجود بھی وہ ماں سے محبت کرتا تھا۔ کبھی وہ چند لمحوں کے لیے اس پر مہربان ہو جاتی تو وہ ماں پر واری صدقے ہونے لگتا، اپنے سارے کھلونے لا کر اس کے سامنے ڈھیر کر دیتا، لیکن اس کے لیے باپ کی تو حیثیت ہی کچھ اور تھی۔ وہ اس کا سب کچھ تھا، اس کی پوری کائنات ہی باپ کا وجود تھا۔ عثمان گھر میں موجود ہوتا تو وہ اپنا کوئی کام آیا کو نہ کرنے دیتا۔ پوٹی پاپا سے دھلواؤں گا، پاپا مجھے دودھ لا کر دیں، کھانا پاپا کے ہاتھ سے کھاؤں گا، پاپا کے ساتھ کھیلوں گا۔ اور عثمان کبھی اس کے کسی کام سے انکار بھی نہیں کرتا تھا۔ جب فرصت ہوتی وہ خود اسے نہلاتا۔ نعمان کے لیے وہ لمحے بے حد مسرت خیز ہوتے جب وہ اور پاپا باتھ روم میں شاور کے نیچے کھڑے ہو کر ساتھ نہاتے۔ عثمان اس کے جسم کی مالش کرتا، سر میں تیل لگاتا، پھر دونوں لون پر دوڑیں لگاتے۔ کبھی کبھی شہناز عثمان سے کہتی، آپ لاڈ پیار میں اسے بگاڑ رہے ہیں۔ لاڈ پیار؟ عثمان حیرت سے کہتا، میں تو بس کھانا پری کی کوشش کر رہا ہوں، وہ کھانا جو تم نے خالی چھوڑ دیا ہے۔ چھوٹی باتوں کو بڑا بنانے میں تو آپ کو کمال حاصل ہے۔ اور عثمان اسے عجیب نظروں سے دیکھتا رہ جاتا۔ شہناز کی محبت اس کے دل میں پہلے سے زیادہ بڑھ گئی تھی۔ اس نے پہلے ایک بیٹے اور بیٹی کا تحفہ دے کر اسے نہال کر دیا تھا۔ اس کے ازدواجی تعلق کا اب بھی وہی حال تھا، لیکن اب عثمان کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ بچے اس کے لیے وسیلہ اظہار محبت بن گئے تھے۔ ازدواجی زندگی کی خلوتیں معطل ہو گئی تھیں۔ کبھی کبھی اسے بڑی شدت سے کمی محسوس ہوتی، لیکن وہ صبر کر لیتا۔ ہمارے ستارے شاید بچوں ہی کی حد تک ملتے تھے، وہ سوچتا۔ اس بار اس نے تجویز پیش کی کہ صوبیہ کو آیا کے پاس سلایا جائے۔ شہناز بھڑک گئی، دلیلیں الٹ گئی تھیں۔ جو دلیلیں شہناز نے نعمان کے معاملے میں دی تھیں وہ اب عثمان دے رہا تھا، اور شہناز وہی جوابی دلیلیں دے رہی تھی جو کبھی عثمان نے دی تھیں۔ بس تو ہم سب ساتھ سویا کریں گے، عثمان نے کہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بیڈ بہت چھوٹا ہے، شہناز نے اعتراض کیا۔ بیڈ کی فکر مت کرو، میں بہت بڑا بیڈ بنوا لوں گا۔ شہناز کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ وہ اذیت کا کھیل پھر سے شروع کرنا چاہتا تھا۔ قربت ہوگی تو شعلہ بھڑکے گا، شعلہ بھڑکے گا تو آگ لگے گی، اور آگ بھڑک کر جل بجھنے کا موقع نہیں ملے گا تو جسم سلگتا رہے گا، نہ جلے گا نہ بجھے گا۔ عثمان نے بہت بڑا بیڈ بنوا لیا، اب مسئلہ یہ تھا کہ کیسے سویا جائے۔ عثمان چاہتا تھا کہ وہ دونوں کناروں پر سوئیں اور بچے درمیان میں۔ شہناز کو اعتراض تھا کہ نعمان سوتے میں لاتیں بہت چلاتا ہے، صوبیہ کے لیے خطرناک ہوگا۔ آخر میں یہ طے ہوا کہ صوبیہ ماں اور باپ کے درمیان سوئے گی اور نعمان باپ کے برابر کنارے پر۔ کھیل پھر سے شروع ہو گیا، وہی خواہشیں، گریز اور اذیت کا کھیل، لیکن اس بار اذیت پہلے جیسی پر اثر نہیں تھی۔ ننھا نعمان بہن سے بہت محبت کرتا تھا، وہ اس کے قریب رہنا، اس سے کھیلنا چاہتا تھا۔ عثمان گھر میں ہوتا تو دیکھتا کہ شہناز نعمان کو کبھی صوبیہ کے قریب نہیں ہونے دیتی۔ وہ جب بھی صوبیہ کے قریب جاتا شہناز اسے جھڑک کر ہٹا دیتی۔ یہ کیا کرتی ہو تم؟ ایک دن عثمان نے چڑ کر کہا، بھائی بہن کے درمیان نہیں آیا کرو، آپ نہیں سمجھتے بچے تو معصوم ہوتے ہیں نا، خیال تو بڑوں کو رکھنا پڑتا ہے، شہناز نے بے حد رسان سے کہا۔ کئی بار ایسا ہوا ہے کہ کھیل ہی کھیل میں نعمان صوبیہ کے سینے پر چڑھنے کی کوشش کر رہا تھا، وہ تو میں وقت پر پہنچ گئی، ورنہ خدا نخواستہ واقعی یہ خیال تو رکھنا پڑے گا۔ صوبیہ بھی بڑی ہوتی جا رہی تھی، وہ گھٹنوں چلنے لگی، ٹوٹی پھوٹی باتیں کرنے لگی، پھر ڈگمگاتے قدموں سے چلنے بھی لگی، لیکن شہناز کی احتیاط پسندی کم نہیں ہوئی بلکہ بڑھتی ہی گئی۔ نعمان صوبیہ کو بہت چاہتا تھا، باپ کو بیٹی ویسے بھی زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ وہ صوبیہ اور نعمان کے لیے اپنی محبت کا موازنہ کرتا تو اسے صوبیہ کا پلہ جھکتا نظر آتا، مگر محبت کا عملی اظہار وہ نعمان کے معاملے میں زیادہ کرتا تھا، اس لیے کہ نعمان کی ضرورت بڑی تھی۔ وہ ایک طرف سے محروم جو تھا، صوبیہ خوش نصیب تھی، اسے کوئی کھانا خالی نہیں ملا تھا۔ دونوں بچے قدرتی طور پر ایک دوسرے پر جان چھڑکتے تھے، لیکن شہناز اب بھی دونوں کے درمیان دیوار بنی رہتی تھی۔ عثمان نے اس کا حل بھی نکال لیا۔ وہ شام کو جلدی گھر آتا اور دونوں بچوں کو ساتھ لے کر لان میں چلا جاتا۔ وہ دن بھر کے ترسے ہوئے آپس میں کھیلتے رہتے۔ وہ بیٹھا انہیں دیکھتا رہا، یہ دیکھ کر کہ نعمان صوبیہ کا کتنا خیال رکھتا ہے اور اس کی خاطر ہر ایثار کے لیے تیار رہتا ہے۔ اس کی آنکھیں بھیگ جاتیں۔
سورج غروب ہوتا تو وہ انہیں گھر میں لے آتا، وہ اس کے سامنے کھیلتے رہتے یہاں تک کہ سو جاتے۔ ایک دن نعمان نے اس سے کہا، پاپا آپ ہر روز دفتر کیوں جاتے ہیں؟ عثمان حیران رہ گیا۔ اتنے سادہ اور آسان سوال کا کسی چھوٹے سے بچے کو کیا جواب دیا جا سکتا ہے؟ بیٹے آپ کے لیے پیسے جو کمانے ہوتے ہیں، اس نے کہا۔ لیکن پاپا مجھے تو پیسے نہیں چاہیے۔ عثمان تھوڑی دیر سوچتا رہا۔ بیٹے ایک بات بتاؤ، یہ اپنا گھر تمہیں اچھا لگتا ہے اور یہ گھر کی ساری چیزیں اور تمہارے کھلونے؟ جی پاپا۔ تو بیٹے میں ہر روز دفتر نہ جاؤں تو یہ سب کچھ چھن جائے گا، اس لیے میں روز دفتر جاتا ہوں۔ 4.5 سال کا بچہ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اس نے بڑوں کے سے انداز میں کہا، یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا پاپا۔ عثمان کو اس پر پیار آ گیا۔ مجھے بتاؤ تو کہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ہے کہ اس کا حل بھی ہوگا۔ بات یہ ہے کہ پاپا آپ آفس نہ جائیں تو میں اور صوبیہ دن بھر ساتھ کھیل سکتے ہیں۔ عثمان سوچنے لگا۔ اس نے پچھلے سال نومی کو اس اسکول میں داخلہ دلایا تھا اور اب چھٹیاں تھیں۔ لو مسئلہ حل ہو گیا، اس نے چٹکے بجاتے ہوئے کہا۔ ہم دفتر سے 15 دن کی چھٹیاں لیں گے اور تمہیں پورا پاکستان دکھائیں گے، خوب کھیلنا تم۔ نومی اس سے لپٹ گیا۔ پاپا آپ بہت اچھے ہیں، آئی لو یو۔ اس نے اس رخسار کو چھو لیا۔ آئی لو یو پاپا۔ بس ہم کل ہی چلیں گے۔ شہناز محسوس کر رہی تھی کہ کھیل ختم ہوتا جا رہا ہے۔ عثمان دونوں بچوں میں گم ہو کر رہ گیا تھا۔ اب وہ کبھی اس کی طلب نہیں کرتا تھا، اسے شاید اس کی ضرورت ہی نہیں رہی تھی، کم از کم لگتا وہی تھا، اور یہ بہت بڑی ناکامی تھی۔ وہ تو جلنے اور تڑپنے کے بجائے پرسکون ہو گیا تھا۔ شہناز مدہوش ہو گئی۔ یہ تو سب رائیگاں جا رہا تھا، عمر ہی رائیگاں جا رہی تھی، اس نے یہ تو نہیں سوچا تھا۔ وہ سوچتی رہی اور اس نتیجے پر پہنچی کہ اس کی حکمت عملی ہی ٹھیک نہیں تھی، اس میں کچا پن تھا۔ کسی چیز سے محرومی کا بھرپور احساس تو اس وقت ہوتا ہے جب اس کی افادیت پوری طرح روشن ہو۔ جس شخص نے کبھی سیر ہو کر پانی ہی نہ پیا ہو، اس کی تشنگی تو بس واجبی ہی سی ہوگی۔ پہلے آدمی پر یہ تو ثابت کیا جائے کہ کوئی نعمت کتنی بڑی ہے، اس کے بعد وہ محروم ہوگا تو عمر بھر پچھتائے گا۔ اس نے عثمان کو ابتدا ہی سے لذت سے محروم کر کے غلطی کی تھی، تبھی تو بچوں نے اس کی محرومی کی بآسانی تلافی کر دی تھی۔ اس نے اپنی حکمت عملی درست کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اسے لگتا تھا کہ یہ کام مشکل ثابت ہوگا، جس طلب سے کسی نے سمجھوتا کر لیا ہو اسے جگانا آسان نہیں ہوتا، لیکن وقت آنے پر اسے معلوم ہوا کہ عثمان نے سمجھوتا نہیں کیا تھا، بلکہ وہ غیر معمولی ضبط کا مظاہرہ کر رہا تھا، جبکہ ضبط ترغیب کے خلاف بہت کمزور ثابت ہوتا ہے، اور ضبط بھی وہ جو فطرت پر کیا جا رہا ہو۔ اس کے ہاتھوں کے پہلے ہی لمس نے عثمان کو پگھلا دیا۔ وہ اس پر یوں برسی جیسے برسوں کے تپتے پیاسے صحرا پر موسلادھار بارش، مگر صحرا کی پیاس کہاں بجھتی ہے، وہ تو اور بھڑک جاتی ہے۔ صحرا تو سیلاب پی جائے پھر بھی خشک ہی رہتا ہے، ہاں وہ شکر گزار ضرور ہوتا ہے۔ وہ صحرا کو طوفانی بارش پلا کر اسے عادی بنا رہی تھی، اس کے لیے اس کے ذہن میں ایک عرصہ تھا۔ اس کے بعد صحرا کے آسمان پر بس چھوٹی چھوٹی بدلیاں رہ جاتیں، بدلیاں جو صرف پیاس بڑھاتی ہیں اور برستی کبھی نہیں، پیاس کبھی نہیں بجھاتی۔ وہ بدلیوں کو پکارتا ہے، ان سے التجا کرتا ہے، لیکن اپنی پیاس کو دیوار سے سر ٹکرا کر لہولہان ہونے کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ وہ جانتی تھی کہ بھڑکی ہوئی پیاس کے ہاتھوں تڑپتا صحرا ہر بہتے ہوئے سیال کو آب و رواں سمجھ کر قبول کرتا ہے۔ وہ زہر ہو کر تیزاب اس کے حلق میں ابھرے کانٹوں کو اس سے غرض نہیں ہوتی، یہ تو اسے بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس نے اپنے لیے کیسا عذاب، کیسی موت خریدی ہے۔ وہ بہت خوش تھی، وقت کی بانگیں اس کے ہاتھ میں تھیں، وہ انہیں کھینچنے ہی والی تھی۔ میاں بیوی کا رشتہ دنیا کا سب سے سچا، سب سے پکا اور سب سے قریبی رشتہ ہوتا ہے۔ مسز شمیم کی تقریر جاری تھی۔ آدمی چند لمحوں میں کتنا کچھ سوچ سکتا ہے، پوری زندگی میں دہرا لیتا ہے۔ عثمان حفیظ نے حیرت سے سوچا، لیکن اب وہ کیا کرے؟ اس کی سوچ اور یادیں زندگی کے جس مقام تک پہنچ گئی تھیں وہ ناگفتہ بات تھا، اس لیے سوچوں کا، یادوں کا تسلسل ٹوٹ گیا تھا، اور حال کے لمحے سے مسز شمیم کی آواز اس کی سماعت میں گھر آئی تھی۔ اس نے سوچا، دنیا میں کون ایسا ہوگا جو پوری سچائی کے ساتھ اپنی پوری زندگی دہرا سکے؟ اتنا ظرف انسان میں کہاں ہوتا ہے؟ اور اتنی صاف زندگی بھی کون گزارتا ہے؟ کون اپنے باطن کو تھال میں سجا کر پوری دنیا کے لوگوں کے ملاحظے کے لیے لے کر نکل سکتا ہے؟ یہ تو صرف پیغمبروں اور ولیوں کے لیے ہی ممکن ہے۔
ہر انسان کے ساتھ ایسی یادیں، ایسے راز ہوتے ہیں جنہیں وہ دوسروں پر نہیں کھول سکتا، بلکہ ہر کسی کے ساتھ ایسے معاملات بھی ہوتے ہیں جن پر وہ خود سے بھی بات نہیں کر سکتا، جن کے بارے میں وہ سوچنا بھی نہیں چاہتا، جنہیں وہ ساری عمر ڈراؤنا خواب سمجھ کر بھولنے کی کوشش کرتا ہے۔ عثمان حفیظ کے سامنے بھی زندگی کے وہ صفحات آ گئے تھے جنہیں وہ خود بھی نہیں پڑھنا چاہتا تھا، لیکن انہیں زندگی کی کتاب سے نکالنا بھی اس کے اختیار میں نہیں تھا۔ ایسی یادوں کے لیے کمپیوٹر سے کہیں زیادہ پیچیدہ اللہ کی تخلیق انسانی دماغ کا ایک حصہ خود کار سینسر کا کام کرتا ہے۔ حقیقت اپنی جگہ رہتی ہے، لیکن مگر وہ حقیقتیں چھپانا ہی پڑتی ہیں۔ وہ سوچ رہا تھا کہ چھپانے سے حقائق مٹتے نہیں، لیکن مسز شمیم کی آواز سے، حال سے اس کا رشتہ ٹوٹ چکا تھا۔ اب وہ پھر زندگی کی کتاب پڑھ رہا تھا۔ ازدواجی زندگی کے 7 سال گزر چکے تھے، خواب بکھر چکے تھے، طلسم ٹوٹ چکا تھا۔ وہ ایسا پیاسا تھا جو پینے کے نام پر زہر بھی پی سکتا تھا۔ محرومیوں، ناآسودگیوں اور روح کے ناسوروں سے گھبرا کر اس نے جسم و جان کے لیے نئے مشغلے ڈھونڈ لیے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ گھٹیا ہو گیا ہے، ذلت کی گہرائیوں میں گرتا چلا جا رہا ہے۔ شراب اور عورت، یہ اس کے نئے ساتھی تھے، لیکن یہ سب مشغلے دن کے تھے۔ اس کی شامیں اب بھی اپنے بچوں کے لیے وقف تھیں۔ اس کا دن آسودگی کی جستجو سے شروع ہوتا اور مدہوشی کے کرب کے ساتھ ختم ہوتا۔ شام اس کے لیے حقیقتاً آسودگی کے لیے آتی۔ بچوں کے ساتھ وہ بہت خوش رہتا، لیکن رات اس کے لیے کانٹوں کی سیج بن جاتی۔ رات اپنے ساتھ ایسے عذاب لاتی کہ اسے رات سے خوف آنے لگتا تھا۔ پھر یوں ہوا کہ اس نے رات کو گھر میں بھی پینے کا معمول بنا لیا۔ وہ خوب عیاشی کر رہا تھا۔ وہ اس کا متحمل ہو سکتا تھا۔ دفتر سے اس کا تعلق برائے نام رہ گیا تھا۔ ابو کے وفادار ملازم اعتبار کے لوگ تھے۔ اس کی بے پرواہی کے باوجود نہ صرف چل رہا تھا بلکہ پھل پھول بھی رہا تھا۔ وہ تو اب صرف ضروری کاغذات اور چیکس پر دستخط کرتا تھا۔ اپنی عیاشی کے لیے اس نے شہر کے پرسکون علاقے میں ایک فلیٹ کرائے پر لے لیا تھا۔ وہ ایسا علاقہ تھا جہاں کسی کو کسی پر نظر رکھنے کی فرصت ہی نہیں ملتی تھی۔ وہاں پڑوسی کو پڑوسی کا علم نہیں ہوتا تھا۔ وہ صبح دفتر کے ضروری کام نپٹاتا اور اس فلیٹ کا رخ کرتا۔ وہاں اس کے لیے شراب بھی ہوتی اور ہر روز ایک نئی عورت بھی۔ شہر میں کال گرلز کی کمی تو نہیں تھی، کچھ بھی سہی۔ ایک خیال نشے میں بھی اس کے دماغ میں ڈنگ گاڑتا رہتا تھا۔ وہ سوچتا، یہ میں ہوں عثمان حفیظ، میں اور ایسا، یہ سب شہناز کی مہربانی ہے۔ میں نے تو اس سے محبت کی تھی، یہ اس نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ کیسی محرومیاں دیں اس نے مجھے، کیسے زخم لگائے، کیسے داغا میری روح کو۔ میں کتنا گر گیا ہوں۔ کیا محبت اتنی بری چیز ہے؟ کیا کمی تھی میری محبت میں؟ کیوں اس طرح ذلیل کیا اس نے مجھے؟ وہ یہ سب کچھ سوچتا اور ہر لمحے شہناز سے اس کی نفرت میں اضافہ ہو جاتا۔ وہ ایسی نفرت نہیں تھی کہ محبت کی صورت مسخ ہوئی ہو اور اس نے نفرت کا چہرہ اوڑھ لیا ہو۔ وہ کچلی ہوئی محبت نہیں تھی، وہ اصلی اور خالص نفرت تھی۔ محبت کی عمارت جل کر راکھ ہوئی تھی اور اس کی جگہ نفرت تعمیر ہوئی تھی۔ کتنا ہی چھپایا جائے، جہاں آگ لگی ہو وہاں سے دھواں اٹھتا ہی ہے۔ ایک دن شہناز نے اس سے پوچھ ہی لیا، سنا ہے آپ پینے لگے ہیں؟ درست سنا ہے تم نے۔ کب سے؟ مدتیں ہو گئیں اب تو۔ میں تو گھر میں بھی پیتا ہوں۔ شہناز کے چہرے پر زلزلے کا سا تاثر ابھرا۔ اور مجھے معلوم بھی نہیں، تمہیں مجھ سے غرض ہی کیا ہے؟ جو معلوم ہو، تمہیں مجھ میں دلچسپی ہی کب ہے؟ اور سنا ہے آپ کی زندگی میں عورتوں کی بھی کمی نہیں۔ یہ بھی ٹھیک سنا ہے تم نے، اس نے بے پرواہی سے کہا۔ آپ اپنے باپ کی محنت سے کمائی ہوئی دولت یوں اڑا رہے ہیں کال گرلز پر۔ ان میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ ان میں وہ تمام خوبیاں موجود ہیں جو تم میں ہیں، عثمان نے زہریلے لہجے میں کہا، اور اضافی خوبیاں بھی ہیں۔ مثلاً وہ موڈ کی پابند نہیں ہوتی، انکار نہیں کرتی، برف کی سیل ثابت نہیں ہوتی، اور یہ کہ وہ ضرورتاً خود کو فروخت کرتی ہیں۔ اب آپ مجھے الزام دیں گے۔ وہ اس پر الزام ثابت کر سکتا تھا، لیکن نفرت ایسی تھی کہ وہ اسے اپنی تباہی کا کریڈٹ بھی نہیں دینا چاہتا تھا۔ تمہیں کیوں الزام دوں؟ میں تم سے ڈرتا ہوں کیا؟ میں تو یہ اعتراف کر رہا ہوں کہ یہی میرا اصل چہرہ ہے۔ بہت دن نقاب ڈال کر جی لیا، اب منافقت نہیں چلے گی۔ سیدھی سی بات ہے، میرے پاس دولت ہے تو عیاشی کیوں نہ کروں؟ مجھے ڈرتے نہیں تو مجھے خود سے کیوں نہیں بتایا؟ گھر میں چھپ کر کیوں پیتے رہے؟ تم سے نہیں ڈرتا، بچوں کا، خاص طور پر نومی کا خیال رہتا ہے۔ شہناز کے ہونٹوں پر عجیب سی مسکراہٹ نظر آئی۔ اوہ، یہ بات ہے، مجھے سمجھ لینی چاہیے تھی۔ پھر اس کے تیور بدل گئے۔ مجھے آپ کی عیاشی پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن ایک بات سن لیں، آپ گھر میں شراب کبھی نہیں پئیں گے۔
یہ وہ وقت تھا جہاں عثمان کو وہ مضبوطی دکھانا تھی جو اس کے اندر نہیں تھی۔ یہ جنگ تو وہ اپنے آپ سے مہینوں پہلے لڑ چکا تھا اور ہار گیا تھا۔ بچوں کی اور خاص طور پر صوبیہ کے مستقبل کی خاطر ضروری تھا کہ ان کی ازدواجی زندگی جاری رہے۔ وہ اپنے بچوں کو منقسم انسان نہیں بنانا چاہتا تھا۔ پھر وہ شہناز کو طلاق دیتا تو اس سے معاشرے میں بچوں کی پوزیشن متاثر ہوتی۔ وہ نکوح بن کر رہ جاتے، اور یہ بھی ضروری تھا کہ شہناز کو اس کی اس سوچ کا علم نہ ہو، بلکہ اس پر بالکل برعکس تاثر نقش کیا جائے۔ وہ جانتا تھا کہ شہناز کو اس کی اس کمزوری کا علم ہو گیا تو وہ اسے بلیک میل کرے گی، اس کی زندگی عذاب بنا دے گی۔ اس نے فوراً ہی اس موقع سے فائدہ اٹھایا۔ یہ میرا گھر ہے، یہاں میں جو چاہوں گا وہی کروں گا، اس نے اکڑ کر کہا۔ یہ میں برداشت نہیں کروں گی، شہناز نے کڑے لہجے میں کہا۔ نہ کرو، عثمان نے بے پرواہی سے کہا۔ اس گھر کے دروازے بند نہیں ہیں، تم یہاں قید نہیں ہو، اور تمہارے پاپا ہنسی خوشی تمہیں افورڈ کر سکتے ہیں، یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ شہناز سناٹے میں آ گئی۔ یہ تو اس کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہوگا کہ وہ ایسی بات کہہ سکتا ہے۔ بہرحال اس نے بہت تیزی سے خود کو سنبھال لیا۔ واقعی یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں، لیکن میں بچوں کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی۔ موسٹ ویلکم، عثمان نے کندھے جھٹکتے ہوئے کہا۔ تم انہیں روکو یا مجھے دے دو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انہیں لے جاؤ گی تو میرے لیے اور سہولت ہو جائے گی۔ میں وہ سب کچھ پر ہی بھی کر سکوں گا جس کے لیے مجھے ایک مہنگا فلیٹ کرائے پر لینا پڑا ہے، اور چھوڑ جاؤ گی تو بھی کوئی بات نہیں، یہ سیٹ اپ چلتا ہی رہے گا۔ وہ کہتے کہتے رکا۔ شہناز بیگم، تم مجھے 7 سال پہلے والا عثمان سمجھنے کی غلطی مت کرو۔ آئندہ میرا تجزیہ نئی روشنی میں کرنا، ورنہ پچھتاؤ گی، اس نے سرد لہجے میں اضافہ کیا۔ یہ ہے آپ کی وہ محبت جس کے افسانے۔ ایک منٹ، خوب یاد دلایا۔ عثمان نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے اس کی بات کاٹ دی۔ آؤ میرے ساتھ۔ وہ سوچ رہا تھا یہ کیسی ستم ظریفی ہے کہ آدمی کو جو کہنا ہو وہ کہہ نہیں سکتا، اور اس کے بجائے کچھ اور کہنا پڑتا ہے۔ محبت تو ضرورت کے تحت ہوتی ہے شہناز بیگم، اب تم میری ضرورت ہی پوری نہیں کرتی تو محبت کیسی؟ وہ زہریلے انداز میں ہنسا۔ آج کل تو میں بازاری عورتوں سے محبت کر رہا ہوں۔ وہ شہناز کو خوابگاہ میں لے گیا جسے وہ مہینوں سے بھولا ہوا تھا۔ وہ سیدھا بلوری تاج محل کی طرف گیا اور زور لگا کر اسے اسٹینڈ سے کھسکانے لگا۔ بلور کا وہ تاج محل اس کی توقع سے زیادہ بھاری تھا، اس لیے چھناکا بھی بہت زوردار تھا۔ سوری شہناز بیگم، اس علامت کو تو مجھے اسی وقت مٹا دینا چاہیے تھا جب تمہاری محبت ختم ہوئی تھی۔ خیر اب صحیح، امید ہے وہ گھڑی تم خود ہی پھینک دو گی۔ وہ استہزائیہ انداز میں ہنسا۔ اب محبت کی اس علامت کو کوڑے کے ڈھیر پر پھینکوا دینا، اور اس وقت تک اس کمرے میں ذرا ہاتھ پاؤں بچا کر چلنا۔ شہناز پھٹی پھٹی آنکھوں سے ٹوٹے ہوئے تاج محل کو دیکھ رہی تھی۔ بہت باریک کرسیاں بہت دور تک پھیلی تھیں، بڑے ٹکڑے اسٹینڈ کے پاس ہی پڑے تھے۔ تو یہ ہوتی ہے محبت، اتنی نازک، اتنی غیر محفوظ، وہ سوچ رہی تھی، لیکن اس کے دل میں دکھ کا شائبہ بھی نہیں تھا۔ گڈ نائٹ، عثمان نے کہا اور خوابگاہ سے نکل آیا۔ یہ بات اس کے لیے خوشی اور طمانینت کا باعث تھی کہ تاج محل توڑتے وقت نہ اس کے ہاتھوں میں لرزش تھی، نہ اس کے دل میں کوئی ٹھیس اٹھی تھی۔ وہ اس پر بھی بہت خوش تھا کہ اس کا بلیف کار گر ثابت ہوا۔ اب اسے شہناز کی رفت سے کبھی پریشانی نہیں ہوگی۔ اس رات بہت مدت کے بعد ایسا ہوا کہ وہ سکون سے سویا۔ شہناز نے جو سوچا تھا اس کے مطابق عمل کیا۔ اس نے 1 سال میں عثمان کو اپنی لت لگا دی، اس نے اپنا آپ اس پر نچھاور کر دیا۔ غربت میں اس کے انداز میں وارفتگی اور محبوبیت ہوتی۔ وہ ازمو وسطی کی کوئی شاہی کنیز بن گئی جسے شہنشاہ کو خوش کرنے کے تمام گر آتے تھے۔ پھر اچانک اس نے خوشیوں کی طنابیں کھینچ دیں۔ پرتکلف مرغن کھانوں کا عادی عثمان اب بھوکا تھا۔ وہ اس کے خوان بدن کا عادی ہو چکا تھا، مگر دسترخوان سمیٹا جا چکا تھا۔ وہ بہت سکون سے اسے ٹوٹتے بکھرتے دیکھتی رہی۔ اس کی ریزگی میں روز بروز اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ چڑچڑا اور بدمزاج ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی نیند پوری نہیں ہوتی تھی، بلکہ بعض اوقات تو وہ رات بھر نہیں سو پاتا تھا۔ اس کا اثر اس کی صحت پر پڑ رہا تھا۔ آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ پھر ایک تبدیلی رونما ہوئی۔ وہ نسبتاً پرسکون نظر آنے لگا۔ بظاہر اس کی کوئی وجہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ اس سے کھینچ بھی گیا تھا، لیکن یہ فطری رد عمل تھا۔ البتہ شہناز کو یہ پریشانی ضرور تھی کہ ریزگی کا عمل کیوں رک گیا ہے۔ ایک ٹیلی فون کال نے اس کی یہ الجھن بھی دور کر دی۔ اسے پتہ چل گیا کہ ریزگی کا عمل رکا نہیں، اس نے
تبدیل کر لی ہے اور اس کی رفتار بڑھ گئی ہے۔ اس روز 1:30 فون کی گھنٹی بجی تو اس نے ریسیور اٹھایا۔ ہیلو جی، مجھے مسز عثمان سے بات کرنی ہے، دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز نے کہا۔ میں بول رہی ہوں، آپ کون ہیں؟ بی بی، میں ساجد علی بات کر رہا ہوں۔ کون ساجد علی؟ آپ کی فرم کا مینیجر۔ آپ بھول گئی مجھے؟ آپ کے گھر کو ہم نے ہی سجایا تھا، ہمیں شادی سے پہلے ہی صاحب نے گھر بلا لیا تھا۔ ہاں یاد آ گیا، کیسے ہیں آپ؟ شہناز نے خشک لہجے میں کہا۔ صاحب تو گھر پر نہیں ہیں۔ جی میں جانتا ہوں، مجھے آپ ہی سے بات کرنا تھی۔ مجھ سے کس سلسلے میں؟ آپ جانتے ہیں میں کاروباری معاملات میں نہیں پڑتی۔ کاروباری بات نہیں ہے بیگم صاحبہ، مجھے آپ کو بہت ضروری لیکن بہت مشکل بات بتانی ہے۔ آواز سے ہچکچاہٹ ظاہر ہو رہی تھی۔ شہناز کو الجھن ہونے لگی۔ بھئی آپ پہیلیاں نہ بجھوائیں، صاف بات کریں۔ بات یہ ہے کہ بیگم صاحبہ کہ ہم بڑے صاحب کے زمانے کے نمک خوار ہیں، خیر خواہی ہمارا فرض ہے، آپ کے سوا کوئی نہیں جس سے بات کر سکے۔ عثمان صاحب نے کاروبار پر توجہ دینا چھوڑ دیا ہے۔ اس سے زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ وہ غلط سمت میں چل پڑے ہیں۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ شہناز نے ترش لہجے میں پوچھا۔ بتاتے ہوئے دکھ بھی ہو رہا ہے اور افسوس بھی، لیکن بتانا ضروری ہے۔ عثمان صاحب کو امیروں والے شوق لاحق ہو گئے ہیں۔ وضاحت کیجیے ساجد صاحب۔ صاحب پینے لگے ہیں اور عورتوں کا چکر بھی چل گیا ہے۔ دفتر میں سب پریشان ہیں۔ عثمان صاحب ایسے تھے نہیں، نہ جانے کیا ہو گیا ہے انہیں۔ ہم لوگ تو کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے آپ کو صورتحال بتا دی۔ آپ کا شکریہ ساجد صاحب، میں دیکھوں گی کہ کیا کیا جا سکتا ہے۔ اب تک تو مجھے علم ہی نہیں تھا۔ اچھا، خدا حافظ۔ اس رات شہناز نے عثمان سے بات کی۔ اسے فوراً ہی اندازہ ہو گیا کہ وہ اب بدلا ہوا آدمی ہے۔ اس رات عثمان نے وہ تاج محل توڑ ڈالا جسے اس نے سہاگ رات کو اس کے لیے اپنی محبت کی علامت قرار دیا تھا۔ وہ شہناز کے لیے بہت بڑا دھچکا تھا، اس لیے نہیں کہ اسے اس تاج محل سے یا عثمان کی محبت سے کوئی دلچسپی تھی۔ ملال اس بات کا تھا کہ وہ اس کے ٹرانس سے پوری طرح نکل چکا تھا، بلکہ شاید اب وہ اس سے نفرت کرتا تھا۔ بہرکیف اب وہ اس کے قابو میں بالکل نہیں رہا تھا۔ اس کا اندازہ اسے کچھ دیر پہلے اس وقت ہو گیا تھا جب عثمان نے اس پر واضح کر دیا تھا کہ وہ چاہے تو اس سے طلاق لے سکتی ہے، چاہے تو بچے بھی ساتھ لے جائے۔ یہ کہتے ہوئے اس کے لہجے میں بڑی صفاقی تھی۔ شہناز کو اس ازدواجی زندگی میں ایسی کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ اسی وقت کر چھوڑ دیتی۔ نعمان سے تو اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن صوبیہ سے وہ دور نہیں رہ سکتی تھی۔ اگر اس نے عثمان کی آزادی کی پیشکش کو قبول نہیں کیا تھا، اس کی ایک وجہ صوبیہ ہی تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ معاشرے میں مطلقہ ماں کی بیٹی کو تمام تر خوبیوں کے باوجود عزت کی نظر سے نہیں دیکھا جاتا، اس کا سوسائٹی میں کوئی اچھا مقام نہیں ہوتا، اسے اچھا رشتہ ملنا بھی دشوار ہوتا ہے۔ اور شہناز کو صوبیہ کا مستقبل بہت عزیز تھا۔ دوسری بات یہ تھی کہ مشکور کی شادی ہو چکی تھی اور وہ جانتی تھی کہ وہ اب بھی اس سے شادی نہیں کر سکتا۔ یہ امکان ہوتا تو وہ پہلے ہی عثمان کو چھوڑ چکی ہوتی۔ اس کا قیدی آزاد ہو چکا تھا، اس کا اسے افسوس تھا، لیکن یہ اطمینان تھا کہ ایک اہم مقصد وہ حاصل کر چکی ہے۔ اس لیے وہ اگلے روز ممی سے ملنے گھر چلی گئی۔ کیا بات ہے، بہت بجھی بجھی نظر آ رہی ہو؟ ممی نے اسے دیکھتے ہی پوچھا۔ اس وقت وہ بہت اچھی اداکاری کر رہی تھی، اس کی آنکھیں ڈبڈبا آئیں۔ کیا بات ہے، تم رو کیوں رہی ہو؟ ممی نے پرتشویش لہجے میں پوچھا۔ وہ ممی سے لپٹ گئی۔ پاپا نے اور آپ نے مجھے جہنم میں جھونک دیا۔ ممی وہ سسکنے لگی۔ کیا ہوا؟ بات کیا ہے؟ ممی مدہوش ہو گئیں۔ اس نے ساجد علی کی فون کال سے لے کر عثمان سے گفتگو تک سب کچھ منوعن بتا ڈالا۔ اب آپ بتائیے، جن برائیوں کی وجہ سے پاپا نے مشکور کو مسترد کیا تھا، وہی برائیاں عثمان میں بھی نکل آئیں۔ مشکور سے میری شادی ہو گئی ہوتی تو میں شکایت نہ کرتی کہ وہ میرا فیصلہ تھا۔ اب پاپا کیا جواب دیں گے مجھے؟ میں نے یہ سب کچھ انہیں اس لیے نہیں بتایا کہ میں انہیں اپنے سامنے شرمندہ نہیں دیکھنا چاہتی۔ اب وہ بتائیں کہ ان کی مردم شناسی کیا ہوئی؟ فہمیدہ بیگم سکتے کی اسی حالت میں بیٹھی تھی۔ یقین نہیں آتا کہ عثمان ایسا ہو سکتا ہے، وہ بڑبڑائیں۔ پاپا سے کہیں اس کے دفتر جا کر ساجد صاحب سے پوچھ لیں، لیکن اتنے برسوں کے بعد ایسا کیوں ہوا؟ فہمیدہ بیگم کا اندازہ خود کلامی کا سا تھا۔ اس نے خود مجھ سے کہا کہ یہی اس کا اصل روپ ہے، شہناز نے تند لہجے میں کہا۔ 7 سال وہ چہرے پر پارسائی کا نقاب اوڑھے منافقت کرتا رہا، لیکن اب اس کی ضرورت نہیں رہی۔ اس نے مجھے بہت ذلیل کیا ممی، کہنے لگا کہ چاہو تو طلاق لے لو، تمہارے پاپا تمہیں افورڈ کر سکتے ہیں۔ یقین نہیں آتا، اتنے برسوں کے بعد کیوں؟ کوئی سبب تو ہوگا۔ فہمیدہ بیگم کے لہجے سے بے یقینی نہیں جا رہی تھی۔
آپ کے خیال میں جھوٹ بول رہی ہوں، اس نے چڑ کر کہا۔ میں یہ تو نہیں کہہ رہی ہوں، فہمیدہ بیگم نے مدافعانہ لہجے میں کہا۔ تم پاپا کو بھی یہ سب کچھ بتانا۔ میں اب گھر واپس جا رہی ہوں، پاپا کو آپ ہی بتا دیجیے گا ان کی مردم شناسی کے متعلق۔ ممی اس کا منہ دیکھتی رہ گئیں، اس کا لہجہ بہت خراب تھا۔ عثمان مطمئن تھا کہ شہناز کی طرف سے اب اسے کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، کوئی نیا مسئلہ نہیں کھڑا ہوگا۔ وہ اب تک جو کچھ کر چکی ہے وہی اس کے لیے بہت ہے۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ اس بار اس نے دباؤ ڈالا ہے، اسے کچل کر رکھ دیا ہے۔ اسے سب سے زیادہ علیحدگی کا خوف تھا۔ اپنی ازدواجی زندگی قائم رکھنے کے لیے اس نے بے پناہ اذیت سہی تھی، بدترین عذاب اپنے اندر اٹھائے گھوم رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی ازدواجی زندگی کو کوئی خطرہ لاحق ہو، اس لیے اس نے اس معاملے میں بے پرواہی لاد لی تھی۔ اس نے شہناز کو یہ تاثر دیا تھا کہ اسے اپنے بچوں کی ازدواجی زندگی کی اور معاشرے میں اپنے اور بچوں کے مقام کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن اس کا یہ اطمینان وقتی ثابت ہوا۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ شہناز کسی بھی زاویے سے کوئی وار کر سکتی ہے۔ اسے بس اس کی کوئی کمزوری معلوم ہو جائے۔ کمزوری سے فائدہ اٹھانے کا ہنر اسے خوب آتا ہے۔ اس شام وہ بچوں کے ساتھ لان میں بیٹھا تھا۔ اچانک نعمان نے اس سے پوچھا، پاپا شراب بہت بری چیز ہوتی ہے؟ اسے شوق لگا۔ وہ اپنے بیٹے کے معصوم چہرے کو تکتا رہ گیا۔ اس کا بیٹا اب 8 سال کا ہونے والا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ 7 سال کی عمر کتنی نازک ہوتی ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب بچہ معصومیت کی دہلیز پر کھڑا شعور اور آگاہی کی طرف پہلا قدم بڑھا رہا ہوتا ہے، وہ سمجھداری کے دور میں داخل ہونے والا ہوتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے تاکید کی ہے کہ اس عمر میں بچوں کو نماز سکھائی جائے، نماز پڑھنے کی تلقین کی جائے، تلقین سے کام نہ چلے تو سختی کی جائے تاکہ سن شعور کا آغاز دین کے ساتھ ہو۔ اور یہاں اس عمر میں اس کا بچہ شراب کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ اسے خود سے شرم آنے لگی، غصے سے اس کا خون کھول اٹھا۔ آپ نے بتایا نہیں پاپا، نعمان نے کہا۔ ہاں بیٹے، شراب بری نہیں، بہت بری چیز ہے۔ عثمان نے اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا، اللہ کے حکم کا حوالہ نہیں دیا، اس لیے کہ وہ خود شراب پیتا تھا۔ میں نہیں مانتا پاپا کہ شراب بری چیز ہوتی ہے، نعمان کے لہجے میں یقین تھا۔ عثمان نے گھبرا کر صوبیہ کو دیکھا جو پوری توجہ سے یہ گفتگو سن رہی تھی۔ صوبی بیٹا، بھاگ کر اندر جاؤ اور ثریا سے چائے بنوا کر لاؤ، چائے خود لے کر آنا میرے لیے، اس نے کہا۔ پاپا، میں کہہ کر آ جاؤں، چائے انا خود لے آئیں گی، 5 سالہ صوبیہ نے کہا۔ نہیں بیٹی، چائے تمہیں لے کر آنا، تمہارے ہاتھ لگیں گے تو چائے اچھی ہو جائے گی، جاؤ بیٹا، اس نے چمکارا۔ صوبیہ خوش ہو گئی۔ ابھی لاتی ہوں پاپا، اس نے چہک کر کہا اور گھر میں چلی گئی۔ عثمان اب نومی کو گور رہا تھا۔ یہ جو تم نے کہا کہ تم شراب کو بری چیز نہیں مانتے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا لہجہ سخت تھا۔ میں سمجھتا ہوں پاپا کہ شراب بری نہیں، اچھی چیز ہوتی ہے۔ عثمان کے جسم میں تھر تھری سی دوڑ گئی۔ یہ بیہودہ بات کیسی سوچی تم نے؟ ایک بات بتائیں پاپا، آپ شراب پیتے ہیں؟ وہ الجھن میں پڑ گیا۔ یہ کیا مصیبت گلے پڑ گئی؟ اور کیسے؟ اب کیا بتائے اسے؟ اچھے بچے جھوٹ نہیں بولتے پاپا، اس کے بیٹے نے بے حد معصومیت سے کہا۔ ٹھیک کہہ رہے ہو بیٹے، میں بھی جھوٹ نہیں بولوں گا، اس نے فیصلہ کر لیا۔ ہاں، میں شراب پیتا ہوں بیٹے۔ اس کا سر جھک گیا۔ شرمندگی کا احساس پہلی بار ہوا تھا۔ لیکن تمہیں یہ بات بتائی کس نے؟ مما نے بتائی تھی، اور میں نے مما سے کہہ دیا تھا کہ میرے پاپا شراب پیتے ہیں تو شراب بری چیز نہیں ہوگی۔ مما کہنے لگی شراب تو ہوتی ہی بری ہے۔ عثمان کا خون پھر کھولنے لگا۔ وہ اس لمحے کو کوس رہا تھا کب اس نے شہناز کے سامنے اس کمزوری کا اعتراف کیا تھا کہ وہ اس سے نہیں ڈرتا لیکن بچوں کو بچانا چاہتا ہے۔ کم ظرف عورت نے وار کرنے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ مما ٹھیک کہتی ہیں بیٹا، اس نے مرے مرے لہجے میں کہا۔ میں نہیں مانتا۔ میں نے مما سے کہہ دیا تھا کہ بڑا ہو کر میں بھی شراب پیوں گا۔ کیوں کہی تم نے یہ بات؟ وہ گھررایا۔ میں آپ جیسا بننا چاہتا ہوں پاپا، آپ تو ہیرو ہیں۔ عثمان کو احساس ہوا کہ بچے پر غصہ کرنا جائز نہیں۔ اس میں کیا قصور؟ قصور تو اس کا اور شہناز کا ہے، بلکہ در حقیقت اس کا اپنا ہے بیٹے۔ میں انسان ہوں، انسان کبھی خامیوں سے برائیوں سے پاک نہیں ہوتا۔ تمہیں مجھ جیسا نہیں بننا چاہیے، ویسا بننا چاہیے جیسا اللہ نے حکم دیا ہے، وہ نرم لہجے میں کہتا رہا۔ اللہ کا ہر حکم سچا، اس کی ہر بات برحق۔ اللہ نے شراب کو بہت بری چیز قرار دیا ہے، حرام، گندی، غلیظ۔ سمجھیے بیٹے، تو میں کوئی برا کام کروں تو وہ میرے کرنے کی وجہ سے اچھا نہیں ہو جائے گا، برا ہی رہے گا۔ ننھا نومی کچھ دیر سوچتا رہا، وہ جیسے کسی اندرونی کشمکش سے دو چار تھا۔ پھر اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا،
مگر پاپا میں تو آپ جیسا بننا چاہتا ہوں۔ تو ٹھیک ہے بیٹے، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اب شراب کو کبھی ہاتھ نہیں لگاؤں گا، ہر برائی چھوڑ کر اچھا بننے کی کوشش کروں گا، اس نے بلا جھجک کہا۔ پرومس پاپا، نومی نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ پرومس مائی سن، اس نے گرم جوشی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اسی وقت صوبیہ چائے لے آئی۔ وہ بہت سنبھل سنبھل کر قدم اٹھا رہی تھی، پھر بھی آدھی چائے سر میں چھلک چکی تھی۔ شاباش میری بیٹی، اس نے بچی کے ہاتھ سے چائے لیتے ہوئے کہا۔ اس روز اسے احساس ہوا کہ اولاد کو نعمت عظمیٰ کیوں کہا جاتا ہے۔ اولاد انسان کو براہ راست پر لے آتی ہے۔ کم از کم وہ تو سیدھا ہو گیا تھا۔ اب یہ اس کا نصیب کہ 3 دن بعد وہ اس وعدے کی قید سے آزاد ہو گیا۔ جمعرات کے دن فہمیدہ آنٹی سعود اور محمود کے ساتھ آ گئیں۔ اگلے روز حیدرآباد میں ان کے دور پرے کے کسی رشتہ دار کے ہاں شادی تھی۔ وہ لوگ اس میں شرکت کے لیے جا رہے تھے۔ دعوت نامہ عثمان کو بھی ملا تھا اور آنٹی اصرار کر رہی تھیں کہ وہ لوگ بھی چلیں۔ شہناز نے صاف انکار کر دیا۔ میں تو نہیں جا سکتی ممی۔ اور یہیں پر ہماری قسط کا اختتام ہوتا ہے، اور ملیں گے اگلی قسط میں۔ اور چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو کلک کر دیں، اور مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔